ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، اور نہ کھاؤ تم اپنے مال بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، وتدلوا بها إلى الحكام، اور نہ اس کو مال کو لے جاؤ حکام کی طرف، لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، تاکہ تم میں سے ایک جماعت لوگوں کے مال کو گناہ کے ذریعے سے کھائے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو احکام بیان فرمائے ہیں وہ روزوں کے متعلق ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ روزے کے اندر حلال اور جائز چیزوں کو بھی کھانا پینا اور استعمال کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ در حقیقت پریکٹس ہے حرام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی، کہ جب ایک مہینے کے لیے آپ جائز، حلال اور اپنی ہی چیزوں کو، ٹھیک ہے نا جی، اللہ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دیتے ہو، تو اس کے بعد جو غیر کا مال ہے، غیر کی چیز ہے، جو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور صرف حرام ہی نہیں بلکہ تمہاری عبادت کے اوپر بھی اثر انداز ہوتی ہے وہ، تو اس کو تو بطریق اولا چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل بیان کرنے کے بعد رکوع کے آخر کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ اپنا مال جو ہے باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ مال کمانے کے بھی اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں، اور مال خرچ کرنے کے بھی اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ ہم انسان ہیں، جانور نہیں ہیں کہ جانور کو چاہے اپنا چارہ ڈال دو چاہے چوری کا ڈال دو وہ کھا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، اور چاہے حلال کا ڈال دو چاہے حرام کا ڈال دو، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کھا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی، اس کا کام جو ہے وہ کھانا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب صحیح اور غلط ہونے کا معیار کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لوگ خود اس کے لیے ضابطہ قانون مقرر کر لیں، اور یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر آدمی اپنی طبیعت کے مطابق اصول اور ضابطہ بنائے گا، اور جو اس کو اچھا لگے گا وہ کہے گا صحیح ہے، جو اس کو غلط لگے گا وہ کہے گا کہ یہ غلط ہے۔ تو اس کے لیے بہتر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس کے لیے ضابطہ اور اصول بیان فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہی مال کے بارے میں، حلال اور حرام کے بارے میں ضابطے اور اصول بیان فرمائے ہیں۔ پوری دنیا، پوری انسانیت کے لیے اگر جو ہے فائدہ مند، اور اگر جو ہے آرام، سکون اور بد امنی سے اگر آدمی بچ سکتا ہے تو اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ چوری سے منع کیا ہے، ڈاکے سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، رشوت سے، سود سے، اور اسی طرح جو حرام کے طریقے سب سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور حلال طریقے سے صرف کمانے کی اجازت نہیں دی بلکہ کمانے کے اوپر اجر اور ثواب بھی رکھا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ حلال طریقے کے ساتھ کمانے کے اوپر جو ہے فضائل اور برکات رکھی ہیں، کہ اگر حلال طریقے سے کمائیں گے تو اس کی برکات صرف اپنی ذات تک نہیں بلکہ آپ کی اگلی نسل اور اولاد تک منتقل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات غور کرنے کی یہاں یہ ہے تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کھاؤ تم اپنا مال باطل طریقے پر، ٹھیک ہے نا جی۔ اپنا مال باطل طریقے پر بھی کیسے کھانا ہے؟ اس کا یہ آتا ہے کہ اگر تم کسی دوسرے آدمی کا مال ایک باطل طریقے کے ساتھ کھاؤ گے تو یہ تمہارا مال جو ہے کئی باطل طریقوں کے ساتھ لگ جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک دودھ بیچنے والا ہے، وہ دودھ کے اندر پانی ڈال کر دیتا ہے، تو صاف ظاہر ہے یہ مال حرام ہے، جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس نے ایک ملاوٹ کی، ایک طریقے سے اب جو ہے وہ فائدہ لے لیا، 150 کا جتنا فائدہ ہوا اس کو، لیکن اس کے بعد دکان پر جائے گا تو مرچیں بھی اس کو ملاوٹ والی ملیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ گھی لینے جائے گا، گھی بھی ملاوٹ والا ملے گا۔ تیل ڈلوانے جائے گا، تیل جو ہے لیٹر کی بجائے جو ہے اس کا کوارٹر جو ہے وہ کم ملے گا۔
تو یہ بے ایمانی کا ایک پورا سسٹم اور پورا رواج چل جائے گا۔ اسی طرح جو بھی جس کاروبار کے اندر لگا ہوا ہے، اگر وہ ایک کاروبار کے اندر غلطی کرے گا تو آگے اس کو کئی جگہ پر جو ہے غلطی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کو یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے آتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دو۔ کیسے بھئی؟ اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو جواب کے اندر تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے، کیونکہ وجہ اور سبب تم بنے ہو۔ اسی طرح باطل طریقے پر اپنا مال تو آدمی نہیں خرچ کرتا، ہاں باطل طریقے پر مال خرچ کرنے کا یہ ذریعہ بن چکا ہے کہ اس نے جو ایک حرام کا طریقہ اختیار کیا ہے اس کے ذریعے سے باقی بھی جو ہے یہ حرام کے طریقے اور جو ہے غلط طریقے چل پڑے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی انفرادی طور پر بھی کوشش کرے کہ بھئی مجھ سے زیادتی نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایک بڑا بہانہ بنایا ہوا کہ بھئی بس معاشرے کے اندر ہن کریے کی مجبوری ہے جی، صحیح چیز ملتی نہیں ہے جی، بھئی تو صحیح چیز دے دے، باقی کوئی دے یا نہ دے تو عند اللہ مجرم نہیں بنے گا۔ جب ہر آدمی یہ سوچے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں پھر معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جب ہر آدمی دوسرے کو ٹھیک کرنے کے چکر کے اندر لگا رہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنا مال باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ۔ حرام کھانے کے نقصانات بھائی بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ ایک حلال کھانے کی فضیلت بھی بہت ہے، جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ میری دعا قبول ہوا کرے۔ اب اللہ کے نبی دعا کرتے، یقیناً دعا قبول ہونی تھی۔ فرمایا کہ اپنی جو ہے روزی حلال کر لو تو تم مستجاب الدعوات بن جائے گا، اور فرمایا کہ اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر چلا جائے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ کتنا نقصان ہوتا ہے۔ حضرت غالباً معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرمائی کہ فرمایا اگر تیرے اندر 4 خصلتیں پیدا ہو جائیں اس کے بعد چاہے کوئی نقصان ہوتا بھی رہے تو تیرا تب بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سچ بولنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ امانت داری اختیار کرنی ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حسن خلق یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ روزی جو ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے۔ اگر یہ 4 خصلتیں فرمایا کہ اپنے اندر پیدا کر لو تو پھر یہ ہے کہ آپ کا کوئی نقصان نہیں ہو سکے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ جو حرام کا رائج ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ اپنا مال جو ہے باطل طریقے پر بادشاہوں کے پاس، حکام کے پاس نہ لے کر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اس کی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کر لیا جائے اور پھر وکیل کو پیسے دے دیے جائیں، جج کو پیسے دے دیے جائیں، اور پھر اس کے اوپر مقدمہ درج کروا دیا جائے، اور پھر جو ہے وہ جج کو دوسرا جس کا بیچارے کا پلاٹ ہے اس سے بھی جو ہے دلوا دیے جائے، دونوں طرف سے وہ پیسے لے رہا، تو یہ کس وجہ سے؟ وکیل کی وجہ سے، یا جو وہ گروپ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں یہ لڑائی جھگڑوں کے اندر ہو جاتا ہے، تھانے والوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، جس کا نقصان ہوا ہے اس کا پرچہ درج کروانے کے لیے تھانے دار کو پیسے دلوا دیے، ٹھیک ہے نا جی، اور بعد میں جو دوسرا فریق ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے خلاف پرچہ ہوا ہے اس کا پرچہ خارج کروانے کے لیے جو ہے وہ تھانے دار کو پیسے دلوا دیے۔ تو اس طرح جو ہے یہ جو طریقے رائج ہیں بہت سارے ہمارے عدالتوں کچہریوں کے اندر چل رہے ہیں، یہ سارے حرام طریقے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ میں بشر ہوں، اور کوئی آدمی میرے پاس اگر آ کر زبان کی تیزی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، بخاری شریف کے اندر غالباً یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے زبان کی تیزی اور فصاحت کے ساتھ آ کر میرے سے جھوٹا فیصلہ کروا لے تو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کر لیا، مثال کے طور پر کسی بھی چیز کے اوپر قبضہ کر لیا اور عدالت کے اندر فیصلہ لے گئے اور پتہ ہے کہ یہ چیز میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، عدالت کے اندر وہ فیصلہ لے گئے، وکیل جو ہے تکڑا کر لیا، عدالت نے فیصلہ اس کے حق کے اندر کر دیا ہے، تو اگر وہ چیز اس کی نہیں ہے تو اس کے لیے فیصلہ کرنے کے بعد حلال نہیں ہو جائے گی، وہ اسی طرح حرام رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ اور فرمایا کہ فریقا من اموال الناس بالاسم، لوگوں میں سے ایک فریق، ایک جماعت ایسی ہے کہ جو گناہ کے ذریعے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وہ مختلف ہیلے بہانے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی، چوری ہے، فراڈ بازیاں ہیں، جیسے آج کل ایک فراڈ بہت چلا ہوا ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے پیسے منگوانے،
جھوٹ بول بول کر، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کا پھر تعاون کرنا، ان کو چھڑوانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ گناہ کے اندر معاونت کرنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کام اور تقوی کے اوپر تو تعاون کرو ایک دوسرے کا، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم اور زیادتی پر جو ہے تعاون نہیں کرنا چاہیے، کہ پتہ بھی ہے ایک فراڈی ہے، چور ہے، ڈکیٹ ہے، پھر آدمی سفارش کر کے اس کو چھڑوا دے، تو یہ تو گناہ کے اوپر ایک طرح سے تعاون کیا ہے نا۔ فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بھی ہو، اگر تمہیں پتہ ہے کہ یہ کسی اور کی چیز ہے، کسی اور کا مال ہے، اس کے باوجود یہ کھا رہے ہو، تو یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی کو پاک فرمائے، حلال کھانے کی توفیق